بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ مکیہ وہی 7 آیات۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 7 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد، دیکھیں اس کے اوپر آ گیا الف لام، یہ خاص کے لیے آتا ہے، جیسے الرحیم خاص لفظ ہے، الصراط خاص لفظ ہے، راستہ، المستقیم سیدھا خاص لفظ ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو رب ہے جہان والوں کا، عالمین کا جو رب ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان ہے بہت مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا، یوم دین سے مراد قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد، بے شک ہم ایاک تیری ہی ہم نعبد عبادت کرتے ہیں، ہم تیری، و ایاک اور صرف تجھی سے ہم نستعین مدد مانگتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا تو دکھا ہمیں، صراط رستہ، المستقیم سیدھا استقامت والا، صراط الذین رستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی نہ غصہ ہوا ان پہ، نہ تیرا غضب ہوا ان پہ، غین ضاد با غضب غصہ، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ وہ ضالین گمراہ ہوئے۔ دیکھیں یہ بظاہر تو بہت آسان لگ رہا ہے یہ، اور 7 آیتیں اس میں، اس کو 7 سب مسانی بھی کہا جاتا ہے۔ 7 آیتیں اس کے اندر جو ہیں، یہ پورے قرآن مجید کا سورہ فاتحہ خلاصہ ہے، اسی لیے اس کو قرآن مجید کے شروع میں رکھا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں اگر ہم اللہ کی تعریفات ہی بیان کرنے لگ جائیں نا، صرف جو پہلا لفظ ہے الحمدللہ ہی، قرآن کے شروع میں اللہ کی دی تعریف ہے، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، تو ہمیں جتنی اللہ کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اگر ہم صرف اللہ کی تعریفات ہی لکھنے لگ جائیں تو قرآن میں ہی آتا ہے ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے، جتنی بھی سمندر کی سیاہی بن جائے، جتنا بھی سمندر ہے، جتنے بھی دنیا میں سمندر ہے، اور جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں وہ لکڑی بن جائے، لکڑی جو ہے درختوں کی، وہ قلم بن جائے، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریفات ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت کا ایک مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، آگے آئے گی وہ آیت، کہ اگر ہم جتنے بھی لکڑیاں ہیں، درخت ہیں، ان کے قلم بنا لیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لیں، اور تمام مخلوقات اللہ کی تعریفات لکھنے بیٹھ جائیں، تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی تعریفات ختم نہیں ہوں گی۔ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جہان اللہ تعالیٰ، یہ دنیا قیامت تک آنے تک کی دنیا، جو بھی وقت قیامت کے بعد آخرت کی دنیا، ہم سے پہلے جو وقت گزر چکا، وہ سب اللہ نے جتنی بھی جہان بنائے، جتنی بھی عالم بنائے، اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، سب کا رب، سب کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ سب کا ایک ہی رب اللہ ہے۔ توحید کے بارے میں یہاں سے واضح ہو گیا۔ الرحمن الرحیم، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہ کوئی بندے پہ مہربان ہے نہ رحم کرنے والا ہے۔ آخرت پہ دن کا مالک ہے، آخرت کا، آخرت پہ ایمان ہمارا جو ہے، دیکھیں اسلام کے جو 5 پلرز ہیں نا، اس میں توحید ہے اور آخرت پہ ایمان لانا، یہ سب یہاں سے واضح ہو گیا۔ اور یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، یہ انٹروڈکشن آف قرآن مجید۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں عبادتیں صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، کسی کی اس کے علاوہ عبادت نہیں کرنی۔ وایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت بھی اللہ کی ہے، صرف کسی کے لیے عبادت نہیں کر سکتے، اور مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اب یہاں پہ کسی سے بھی وسیلہ دے کے مدد مانگنا، کسی بھی طریقے سے مدد مانگنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں شرک میں۔ صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، بس اللہ کے علاوہ نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، اور سبب ضرور بن سکتے ہیں لیکن مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ یہاں ہمارا یہ عقیدہ بھی جو ہے وہ فائنل، جو اللہ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے مدد مانگی جائے گی۔ اب ہم کسی سے بھی ایکسٹرا، مطلب کسی سے بھی ایکس وائی زیڈ مدد مانگے، کسی کا وسیلہ دے کے مانگیں،
مزاروں پہ جائیں، چادریں چڑھائیں وہاں پہ، اس طرح تو اللہ نے کہا صرف مجھ سے مدد مانگو۔ وہ نیک لوگ تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ دے گا۔ وہ نیک لوگ تھے، ان کے اعمال تھے، ان کے ساتھ ہیں وہ، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں۔ قرآن میں آگے بھی آتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ تو مدد صرف اللہ سے مانگنی۔ دکھا ہمیں سیدھا رستہ، اللہ نے فرمایا سیدھا رستہ دکھا، سیدھا رستہ استقامت والا رستہ دکھا، یعنی وہ رستہ جس پہ اللہ نے اپنے نبیوں کو چلایا، اپنے نبیوں کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ والا رستہ اللہ ہمیں بھی اس پہ چلائے۔ تو یہاں پہ بھی دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ ہمیں دین کے رستے پہ چلائے۔ صراط الذین، اب رستہ بھی مینشن کر دیا، بتا دیا کون سا، جن پہ اللہ نے انعام کیا، ہے نا، نبیوں کا رستہ، صحابہ کا رستہ، انعمت علیہم، جیسے اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ اپنا انعام کیا، اللہ وہ والا رستہ ہمیں دکھایا۔ اب وہ کون لوگ تھے؟ غیر المغضوبی، اللہ ان پہ غصہ نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرتے کہ اللہ غصہ نہ ہو اور نہ ہی ہم بھٹکے، نہ گمراہ ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ سارے قرآن مجید میں جو جو باتیں آئیں گی وہ ساری ایک ایک آیت میں اللہ نے بتا دی۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر الحمدللہ ہی کی تفسیر جو ہے لکھنے لگے تو وہ سمجھے پورے قرآن کا ترجمہ الحمدللہ کی تفسیر ہے۔